مرد کی پریشانیاں اگر دن بدن بڑھ رہی ہیں اور کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہر حربہ آزما چکے ہیں، تو ایک بار اپنے گھر میں ضرور جھانک کر دیکھ لیں کہ کہیں ان کے گھر میں ان کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ جانے انجانے میں کوئی ناانصافی تو نہیں کر رہی؟ کیا آپ کی بیوی آپ کے گھر میں ناحق آنسو تو نہیں بہا رہی؟ کیا آپ کی بیوی کو آپ کے گھر میں وہ عزت مل رہی ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا آپ کی بیوی کو آپ کے گھر میں بیویوں والے وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک بیوی کو حاصل ہونے چاہیے؟ اور کیا آپ نے کبھی اپنی بیوی کے حقوق مکمل طور پر ادا کرنے کی طرف توجہ دی ہے، یا آپ اپنی بیوی کو صرف گھر لا کر بٹھا کر بھول چکے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی بھی موجود ہے جو کہ آپ کی توجہ، پیار اور محبت کی محتاج ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ کہیں وہ ناحق آنسو تو نہیں بہا رہی آپ کے اس رویے کی وجہ سے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آپ کا وہ رویہ آپ کی پریشانیوں میں اضافے اور آپ کے کاروبار میں نقصان کا سبب بن رہا ہے؟ یقین جانیے، جس گھر میں کسی کی بیٹی یا بیوی ناحق روتی ہے، اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آتی، اس گھر میں پھر ویرانیاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، اس گھر میں پھر کبھی سکون نہیں آتا، اس گھر میں ہر طرف بے چینیاں پھیل جاتی ہیں، اس گھر میں ہر طرف لڑائی جھگڑے اور وحشتیں پھیل جاتی ہیں۔ اور آپ خود سوچئے کہ جس گھر میں کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی ناحق آنسو بہا رہی ہو اور کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے رہا ہو اور اس کی آہیں پھر آسمان پر پہنچ جائیں، تو کیا آسمان والا بھی اس کی آہوں کو نہیں سنے گا؟ وہ جو ہر ایک کی سنتا ہے، پھر وہ تو اس کی سنے گا نا۔ پھر اس کی آہیں آسمان پر شور مچا دیں گی، اور پھر جب اس کی آہیں آسمان پر شور مچائیں گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اس بندے کے رزق سے برکت چھین لاؤ، اس کے گھر سے رحمت چھین لاؤ، اور اس کی دعائیں تب تک مجھ تک نہ پہنچانا جب تک کہ وہ اپنی بیوی سے راضی نہ ہو جائے اور اپنی بیوی کو منا نہ لے، کیونکہ جب ایک بیوی روتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر میں خوش نہیں ہے تو پھر اللہ اس سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں اور آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں اور آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کرے، آپ کا کاروبار چمک اٹھے، تو آپ اپنی بیوی کو تمام حقوق دیجیے جس کی وہ حقدار ہے، اور اپنی بیوی کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اس سے ان تمام آنسوؤں کے لیے معافی مانگیے جو اس نے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے ناحق آنسو بہائے، اور جو آپ کے رویے کی وجہ سے اور آپ کے اگنور کرنے کی وجہ سے اس کے آنسو آنکھ سے نکلے، کیونکہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی بھی اپنی بیوی کو راضی کر لیجیے، اس کو وہ محبت دیجیے، اس کو مقام عزت دیجیے جس کی وہ واقعی حقدار ہے، اپنی بیوی کو ایک بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیجیے اور اس کو مقام دیجیے جس کی وہ واقعی حقدار ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے وہ حقوق معاف نہیں کریں گے جب تک کہ دوسرا بندہ وہ حقوق معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ جب آپ کسی سے اپنے گناہ کے یا غلطی کی معافی مانگتے ہیں اور وہ آپ کو معافی دے دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو کر آپ کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی معافی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس میں
جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے میاں بیوی کے رشتے میں ہمیشہ محبت قائم کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے رشتے کو مضبوط بنائیے اور شیطان کو کبھی خوش مت کیجیے۔ اور میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس لیے آپ شیطان کو خوش مت کریں بلکہ اپنے میاں بیوی کے تعلق کو خوشگوار بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی حاصل کر لیجیے، کیونکہ جب کوئی میاں بیوی آپس میں محبت سے بولتی ہیں یا ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر آپ کے گھر کو دوبارہ رحمتوں سے، برکتوں سے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے۔